نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ سنتے ہیں. میں مختصر جلدی کے طور پر عرض کر کے اجازت چاہوں گا. اس خاندان نے کون کون سی تکلیفیں برداشت نہیں کی. ایک تو عمر گزر گئی بہت، رب نے اولاد نہیں دی، مانگتے رہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین. اور یہاں پر ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. رب سے دعا مانگو اگر اولاد کی تو اولاد صالح کی دعا مانگو. سبحان اللہ. رب سے جب بھی دعا مانگو تو صالح اولاد کی دعا مانگنا، یہ سنت ابراہیمی ہے. اولاد ہو کسی کھاتے کی نہ ہو، اولاد ہو ماں باپ کے نہ فرمان، اولاد ہو شریعت مطہرہ پر نہ چلنے والی، تو ایسی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں. اگر ایک بیٹا بھی ہو وہ حضور کی سنتوں پر چلنے والا ہو، ایک بیٹا ہو وہ حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، تو اس اولاد کا فائدہ ہے. تو پہلی بات یہ ہے اولاد سے جب بھی مانگو رب سے اولاد صالح مانگو. کیا مانگو؟ تو مانگتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، عرصہ دراز کے بعد بیٹا عطا فرمایا. پھر ساتھ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. ابراہیم پریشان نہ ہو، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں. بغلام حلیم، حلیم کہتے ہیں بردبار کو، نیک کو، پارسا کو، متقی کو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم تو نے صالح مانگا ہے، ہم نے صالح عطا کر دیا ہے. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. ابراہیم تو نے صالح مانگا ہے، ہم نے تجھے صالح دے دیا ہے. پھر اولاد مل گئی. یار عرصہ دراز کے بعد بندے کو بیٹا ملے، پھر اس کے ساتھ محبت کتنی ہوتی ہے یہ تو بے اولاد ہی جانتے ہیں. جنہیں کافی عرصے کے بعد اولاد ملے وہ جانتے ہیں اس محبت کو. ویسے تو ہر ماں باپ اولاد سے جتنی محبت کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا. عرصہ دراز کے بعد اولاد ملی، پھر حکم ہوتا ہے ابراہیم نے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑو. سبحان اللہ تو کہہ دیجیے. ابراہیم اسے کہتے ہیں کہ اگر زندگی کے آخری حصے میں اولاد لیے رب کہے بھی غیر ذی زرع میں چھوڑا ہو تو ابراہیم قربان کر دیتے. میرا ایک دوست کے ساتھ بحث سے آ رہا تھا تو ملاقات ہوئی، ملے گئے ہم. تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے کھلونے اس نے اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنے کھلونے کو کاروبار کرنا ہے تو نے، جس طرح دوست کہتے یار اتنی چیزیں اتنا سامان کیوں لے لیا. تو ساتھ دوست تھا، اس نے کہا بھائی اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے بہت عرصے بعد، اس لیے بیٹے کے لیے اتنا سامان لے کر آ رہا ہے. میں نے کہا اگر عرصے کے بعد بیٹا پیدا ہو تو انسان اتنی محبت کرتا ہے تو کہتا ہے کائنات کی ہر چیز بیٹے کے لیے لے لوں. یہ تو ابراہیم ہے زندگی کے آخری پہر میں مل رہا ہے، آخری حصے میں مل رہا ہے بیٹا. تو پھر رب کہتا ہے غیر ذی زرع میں چھوڑا ہو. رب سے کہا بھی نہیں یا باری تعالیٰ اس حصے میں دیا، اب بھی تو کہتا ہے میں اسے غیر ذی زرع نہیں. کہا اگر تو اس میں راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں. میں بھی یار سبحان اللہ تو کہہ دیجیے، میں بھی راضی ہوں. فلما بلغ، قرآن نے سارا منظر بیان کیا. فلما بلغ معه السعی، بعد نے کہا 7 برس کی عمر تھی، بعد نے کہا بھائی 8 سال، بعد نے کہا بلوغت. جب غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آئے، یہاں پر ایک بات، جب چھوڑ کر واپس آ رہے تھے گھر والی نے پیچھے سے کہا ابراہیم ہمیں آپ اس جگہ ویران جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس کے ساتھ ہے؟ آپ چلے آئے. جواب پیچھے سے پھر کہا ابراہیم میں نے کچھ پوچھا ہے، کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے سوال کیا ابراہیم کیا رب کا حکم ہے؟ سبحان اللہ تو کہتے ہیں ابراہیم کیا رب کا حکم ہے؟ کہا ہاں رب کا حکم ہے. بس اتنی بات. کیا کہا؟ رب کا حکم ہے. تو گھر والی بھی ایسی ہو، کہا اگر رب کا حکم ہے تو پھر جائیے، رب ہماری خیر کرے گا، ہمارا سنبھالنے والا رب ہے. اب چھوڑ کر آ گئے. اب یہاں پر مفسرین نے لکھا جب عمر 12 سال یا 7 سال مختلف اقوال کے مطابق
نہیں ہے. عرصہ دراز کے بعد بیٹا مل رہا ہے. پھر بھی رب کہہ رہا ہے بھائی چھری بھی لے جاؤ, رسی بھی لے جاؤ. آگے سے سوال ہی نہیں کہ باری تعالیٰ یہ کس لیے, میں تو ملنے جا رہا ہوں. نہیں, جب اس مکان پر پہنچے تو اللہ نے فرمایا ابراہیم امتحان ہے. پہلے وہ آپ نے سارا واقعہ سنا, خواب دیکھا, پھر خواب کی تعبیر سارا آپ نے سنا. وہ جب بیوی کے پاس پہنچے تو کہا بیٹے کی تیاری کراؤ, دوست کی دعوت پر لے کر جانا ہے. وہ تو سب ٹائم ختم ہوا ہے. تیاری کراؤ کس کی دعوت پر؟ بولیے تو صحیح, دوست کی دعوت پر. جب تیاری ہو گئی, کنگھی ہو گئی, کپڑے خوبصورت پہنا دیے, اب لے کر روانہ ہو رہے ہیں. رسی صاحب ہے, چھری صاحب ہے, بیوی نے بھی نہیں پوچھا. یار میں کہتا ہوں ایسی بیوی ہو, بیوی نے بھی نہیں پوچھا. اب جب راستے میں آئے نا, شیطان آ گیا. شیطان ہمارے پاس آتا ہے, صحیح آپ. شیطان آیا حضرت آپ کی گھر والی کے پاس. جب گھر والی کے پاس آیا کہا پتہ ہے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, دوست کی دعوت پر. تو آگے سے شیطان کے میرا دوست کی دعوت پر نہیں لے کر جا رہا. یہ کہیے نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. دوست کی دعوت پر نہیں لے کر جا رہا, اسے تو ذبح کرنے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا بھائی بیٹا اتنے عرصے کے بعد ملے, اسے باپ کو ذبح کرتا ہے, اس کی آنکھوں میں تو میں نور دیکھ رہی ہوں, محبت دیکھ رہی ہوں, مجھے نہیں لگتا. جب اس نے بار بار کہا نا, آپ نے فرمایا مجھے ایسا نہیں محسوس ہوتا. تو اس نے کہا وہ اسے رب کا حکم سمجھتا ہے. وہ اسے رب کا, بولیے تو صحیح نا, رب کا حکم. آگے سے جواب سنیے, مائیں ایسی ہو. جواب آگے سے کیا ملا؟ جواب ملا اگر رب کا حکم سمجھتا ہے یہ تو ایک اسماعیل ہے, اگر ہزاروں اسماعیل ہو تو رب کے نام پہ قربان. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں, حضرت آپ کی گھر والی نے یہاں پر جو بات فرمائی ایک اسماعیل ہے. آج لوگوں کو کہے نا دین کے لیے طالب علم دو, دین کے لیے بیٹا دو, تو کہتے ہیں بھائی ہم نے اپنے بیٹے کو مولوی بنایا تو وہ کہاں سے کھائے گا, ہم نے بیٹے کو قاری بنایا تو کہاں سے کھائے گا. مختصر بات میں آگے چلتا ہوں. تو جناب محترم شیطان نے کہا یہاں بھی لو نہیں چلا. اب آئے جناب اسماعیل کے پاس. اب کہاں آیا, آپ ذرا بولے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. جناب اسماعیل کے پاس کہا تیرا باپ مجھے پتا ہے کہاں لے کر جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا وہ تو دوست کی دعوت پر. کہا نہیں, دوست کی دعوت پر نہیں. تو کہا پھر کہاں لے کر جا رہا ہے؟ کہا تجھے ذبح کر دے. اس نے کہا کبھی باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے, اور وہ بیٹا جو عرصے کے بعد ملا ہو, اور میں تو باپ کی آنکھوں میں محبت نہیں دیکھ رہا ہوں. بے باپ تو کبھی ایسا نہیں کرتا. تو جب شیطان نے دیکھا میں یہ بھی قابو میں نہیں آتے, تو شیطان نے کہا اسے رب کا حکم سمجھتا ہے, اسے رب کا. اب اسماعیل کا جواب سنیے. عمر 7 ہو یا 8 ہو یا 12 ہو, ہم کہتے ہیں شاید اگر آج ہمارے بچوں کو بھی اللہ کرے یہ تربیت مل جائے, دین کی سمجھ بوجھ کی تربیت ہمارے بچوں کو بھی اگر گھر میں مل جائے, تو ہمارے بچے بہت سمجھدار بن سکتے ہیں دین کے معاملے میں. اچھا آپ نے فرمایا نہیں, باپ ایسا نہیں کر سکتا. تو جب شیطان نے دیکھا یہاں بھی کا زور نہیں چلتا, تو شیطان نے کہا رب کا حکم. آپ نے فرمایا جائے تو مجھے شیطان لگتا ہے. فرمایا میں تو ایک اسماعیل ہوں, اگر میرے 1000 بال ہو, 1000 بال کے بدلے اسماعیل ہو تو میں اپنے نام پہ قربان. یہ اسماعیل ہے. جب شیطان نے دیکھا یہاں بھی دار نہیں چلتا, اب آیا جناب حضرت ابراہیم کے پاس. 5 منٹ رہیں گے, توجہ. یہ حضرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں. جس طرح سنت ابراہیم کو زندہ کرتے ہو نا, اسی طرح اللہ کے گھروں کے ساتھ, مدارس و مساجد کے ساتھ بھی محبت کریں, محبت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اسلام کے ساتھ آج لوگ کہتے ہیں بھائی بھائی ہے, خدا ہے, یہ ہے ہمارا گھر کا نظام. میں نے کہا یہ اللہ کے گھروں کا نظام تو چل رہا ہے. سکول ہو ان کے لیے فنڈنگ ہے, سارا کچھ ہے. اللہ کے گھروں کا نظام خدا کے راستے پر چلتا ہے, اور آپ کے تعاون کے ساتھ, آپ نے محبت کے ساتھ تعاون کرنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا بھائی کہاں لیتا ہے؟ تو میں دعوت پر. تو جب آپ کو پتہ چلا نا بھائی
نے ساتھ پتھر اٹھایا اٹھا کر مارا. آپ نے فرمایا تو مجھے شیطان لگتا ہے. مختصر آخری بار ذبح کی طرح. تو آپ جب اس جگہ لے کر گئے جہاں ذبح کرنا تھا تو آگے سے بیٹے نے کہا ابا جی مجھے ذبح کیجیے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم. اس کے لیے ٹائم چاہیے. قد صدقت الرؤیا. جب ذبح کرنے لگے علماء نے 2 قول لکھے ہیں. فلما اسلم ایک قول یہ ہے وتلہ کہ آپ نے الٹا گردن کے بل لٹایا. وتلہ چھری چلانے لگے. تو پھر ایک قول دوسرا یہ ہے کہ جس طرح ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں اس طرح لٹایا گیا. اچھا جس طرح بھی لٹایا. جب آپ نے حضرت اسماعیل کی پاؤں جو تھے وہ باندھ لیے. حضرت اسماعیل نے کہا ابا جی ایسے کریں کہ کھول دیں. نہیں سمجھے؟ سبحان اللہ کہیے. ایسے کریں اسے کھول دیں. کہا بیٹا کیا منہ تبدیل ہو گیا ہے؟ ابا جی نہیں منہ تبدیل نہیں ہوا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کل کا مورخ لکھے گا نا کہیں یہ نہ کہے باپ ذبح کرنا چاہتا تھا بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا. ابا جی کھولیے. جب کھول دیے آپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی. تو آپ نے جب چھری کو چلایا چھری نہ چلی. چھری بولیے نا مہر والے بھی چھری نہیں چلی. ساتھ پتھر پڑا تھا. پتھر پر ماری پتھر کٹ گیا. گردے میں بولیے تو صحیح گردے میں نہیں کٹی. تو آپ نے بتایا لما تک تیاسی اے چھری میں چلاتا ہوں تجھے گردن پر تو چلتی ہے پتھر کٹ گیا ہے گردن نہیں کٹتی. تو آگے سے چھری نے جواب دیا رب نے حکم فرمایا میں تو نہیں بول رہا ہوں. یہ ابراہیم و اسماعیل کی بات ہے یار. جب ابراہیم و اسماعیل کی بات آئے تو چھری بولتی ہے. میرے محمد مصطفیٰ کی شان کو بناؤ بنا ہے نا. تو چھری نے کہا خلیل کہتا ہے چل جلیل کہتا ہے. خلیل کہتا ہے چل جلیل کہتا ہے میں کس کی مانوں. تو آپ نے فرمایا چھری تیرا کام تو کاٹنا ہے. آپ نے فرمایا آگ کا کام تو بھی جلانا ہے. چھری نے جواب کیا دیا آگ کا کام بھی تو جلانا ہے. جناب جو آگ کو جلانے سے روک سکتا ہے وہ چھری کو کاٹنے سے بھی روک سکتا ہے. چھری کو کاٹنے سے بھی روک سکتا ہے. تو آپ نے پھر جلدی سے تیل کی پھر چھری دوائی گلے پر. جب چھری گردن پر دوائی تو محسوس ہوا خون بہ گیا گردن کٹ گئی. گردن میں آپ کی نگاہ گھڑی پر ہوگی. میں بات ختم کر رہا. چھری چلی گردن. اللہ کا شکر ہوگا میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا. اللہ کے حکم کو بجا لایا. جب اچانک آنکھوں سے پٹی کو اتارا تو منظر ہی تبدیل تھا. سبحان اللہ. جناب اسماعیل و ابراہیم کی یاد قیامت تک باقی رہ جائے گی. منظر ہی تبدیل تھا. جب دیکھا تو وہ جہاں ذبح کر رہے تھے تو وہ وادی نور علی نور تھی چمک رہی تھی. محسوس ہو رہا تھا وہی کا نزول ہو رہا ہے. جب منظر دیکھا نا تو اللہ نے فرمایا ابراہیم کو قد صدقت الرؤیا. ابراہیم تو نے تو خواب ہی سچ کر دکھایا. کیا بات ہے. ہمارے خواب ہم کے جھوٹے ہو سکتے ہیں فلاں ہو سکتے ہیں. آپ بھی تو کہہ سکتے تھے نا یہ خواب ہے یہ خواب ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا چھری چلائی تھی نہیں چل رہا تھا چل رہی تھی تو کہتے تھے میں نے تو چلائی ہے وہ چل نہیں رہی میرا کیا قصور ہے. فرمایا نہیں رب کا حکم ہے یہ. قد صدقت الرؤیا. اللہ نے فرمایا ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. جناب محترم جب یہ آیت یہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے پٹی کھولی. اچانک جب سامنے منظر دیکھا جبرائیل کھڑے تھے آپ کی زبان پر جا رہے اللہ اکبر. سارے کہہ دیے اللہ اکبر. آواز بولنی چاہیے اللہ اکبر. نہیں نہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. آگے سے جبرائیل نے کہا وللہ. یہ تھا قربانی. اب یہاں پر میں مختصر 1 منٹ میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. عید کا معنی کیا ہے یہ بھی تو ضروری ہے نا. عید کا معنی کیا ہے. عید کا معنی ہے نفرتوں کو ختم کرنا محبتوں کو جوڑنا. آج سنت ابراہیمی تو ہم ادا کر رہے ہیں لیکن بیٹا باپ سے خوش نہیں ہے.
خوش نہیں ہے، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، اور بھائی بہن کے ساتھ اکثر طرح سے نہیں بول رہا۔ ہم سنت ابراہیم میں زندہ کر رہے ہیں، بھائی سنت ابراہیم کا کوئی فائدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، محبتیں پیدا کرو، نفرتوں کو ختم کرو آپس میں۔ یہاں پر لوگ شاید کہیں بھائی ناموس رسالت کے مسئلے سے نہیں جدا جانا ہے۔ میں یہاں پر بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ہماری دعا ہے رب لم یزل خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں سنت ابراہیمی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو حضور کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے ایک التماس ایک التجا کر رہا ہوں کہ حافظ صاحب مسجد کے خادم ہیں، اس کا بھی بہت ثواب ہے، اور مدرسے کے طالب علم بھی ہے۔ یاد رکھا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو طالب علم کو ایک پینسل خرید کر دیتا ہے نا یا سیاہی، فرمایا اس کا بھی اللہ شہیدوں کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ طالب علم کی شان ہے۔ آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں سارے دوست، اپنی توفیق کے مطابق حصہ ملا ہے، پھر اس کلامیت بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید توفیق عطا فرمائے۔